قسم کے بھائی اور ایک دروازے سے داخل نہ ہونا یعنی نظر نہ لگ جائے، اس حوالے سے وہ چاہتے تھے ایک دروازے سے مت داخل ہونا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور داخل ہونا تم مختلف دروازوں سے، دو تین بھائی ایک دروازے سے، دو تین دوسرے سے، دو تین تیسرے سے، مختلف دروازوں سے تم داخل ہونا۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، ہاں نہیں پہنچا سکتی کوئی چیز بھی فائدہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مقابلے پر۔ انہوں نے ساتھ اپنا عقیدہ بھی کلیئر کیا کہ یہ جو میں نظر سے بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اس کے باوجود اگر کوئی تقدیر میں تمہارے لیے کوئی تکلیف لکھی ہوئی وہ تو آ کر رہنی ہے، میری یہ تدبیر جو ہے تمہیں روک نہیں سکتی۔ تقدیر والا معاملہ، البتہ نظر جو ہے وہ برحق ہے، وہ انشاءاللہ بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا کہ نظر تو لگ جاتی ہے، البتہ اگر نظر والا معاملہ نہ بھی ہو اور کوئی تقدیر والا معاملہ ہونا ہو اللہ کی طرف سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی ہو تو وہ تو آ کر رہے گی۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو نہیں ہے مگر اللہ ہی کا، علیہ توکل، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، تو توکل کرنے والوں کو اسی ہستی پر توکل کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرہم ابوہم، جب وہ مصر میں داخل ہوئے اسی طریقے سے جیسا کہ ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر ان کو تقدیر کے اس معاملے میں کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی، الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاء، سوائے اس احتیاطی تدبیر جو انہوں نے کی، یوسف علیہ السلام کے نفس میں جو اس معاملے میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس طریقے سے کوئی احتیاطی تدبیر کروں کہ میرے بچوں کو نظر نہ لگے، اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی تقدیر غالب ہونے والی ہوتی کسی معاملے میں تو وہ اس کو روک نہیں سکتی تھی، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈورس بھی کر دیا یعقوب علیہ السلام کو، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ صاحب علم تھے اس علم کے سبب جو ہم نے یعقوب علیہ السلام کو سکھایا تھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی کہ سارے بیٹے جو ہیں وہ ایک دروازے سے داخل نہ ہو، نظر بد سے بچنے کے لیے جو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ذریعے سے تقدیر تو نہیں ڈال سکتی تھی، البتہ وہ ہمارے علم والے بندوں میں سے تھے، ہم نے انہیں علم سکھایا ہوا تھا، کہ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں علم سکھایا گیا تھا کہ نظر بد سے بچنے کا یہ طریقہ ہے۔ نظر بد کے اعتبار سے تو بچا جا سکتا ہے، البتہ اگر تقدیر میں کوئی اللہ کی طرف سے تکلیف، آزمائش جو ہے، وہ پریشانی جو ہے، کوئی تکلیف آزمائش کی صورت میں آ کر رہنی ہے تو وہ ٹلنے والی نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں اس حوالے سے تھوڑی نظر بد کے حوالے سے بھی گفتگو کر لیتا ہوں۔ اس کانٹیکسٹ میں 5 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، اور 5 کی 5 ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے الحمدللہ۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5739، مسلم میں 5725، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لڑکی کو دم ڈلواؤ، اسے نظر لگی ہے۔ تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، یعنی وہ چہرے کے آثار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لڑکی کو لگتا ہے نظر لگ گئی ہے، اس کو دم کرواؤ۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5732 ہے، کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں کچھ دم کیا کرتے تھے، کچھ اسی طریقے سے ہم پڑھ کر پھونکا کرتے تھے مختلف مریضوں کی شفا کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر اپنے دم پیش کرو، زمانے جاہلیت کے جو اس وقت تم کرتے تھے، اگر ان میں شرک نہ ہو تو ان دموں کو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ دم کے لیے قرآن و سنت سے ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دم موجود ہے، قرآن و سنت کے عقائد سے وہ ٹکراتا نہ ہو، چاہے وہ ہندوؤں کے اندر ہو دم، چاہے وہ کرسچنز کے اندر ہو، جیوز کے اندر ہو، شرکیہ کلمات نہ ہو اور کوئی کلمات ہو، تو وہ دم کیا جا سکتا۔ اور اسی میں ظاہر امپلائڈ ہے یہ بات کہ اگر قرآن حکیم سے بھی کسی نے کوئی ایکسپیرینس کے ذریعے یہ بات سمجھ لی ہے کہ یہ آیت پڑھنے سے اس علاج اس معاملے کا ہو جاتا ہے، چاہے وہ قرآن و سنت میں نہ بھی موجود ہو، ایکسپیرینس کے ذریعے کسی کو یہ بات پتہ چلی ہے، تو اس طرح کے دم کرنے میں بھی شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے اس حدیث کے تحت، اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں اگلی حدیث سے ہو جاتی ہے، اور یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے میں اب اس کو کھول کر بیان کر رہا ہوں اس حوالے سے۔ یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے، تیسری حدیث صحیح مسلم سے،
5731 یہ معاملے کو بالکل کھول دے گی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ زمانے جاہلیت میں بچھوؤں کے ڈسنے کے اوپر دم کیا کرتے تھے، یعنی بچھو ڈس جاتا تھا، دم کرتے تھے، شفا ہو جاتی تھی، شفا تو ہوتی تھی ظاہر ہے، تو ہم اس دم کو جاری رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دم مجھ پر پڑھو، تو صحابہ کرام نے وہ دم پڑھا، ظاہر ہے وہ قرآن کی آیت، کوئی حدیث تو نہیں پڑھی، وہ تو زود جہالیت کا دم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا اس میں کوئی شرکی الفاظ موجود نہیں، تم اس کو کرتے رہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن لائسنس دے دیا، کسی مولوی کا لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں اسی حدیث میں اوپن لائسنس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو، فائدہ پہنچا سکتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ فائدہ پہنچائے۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث ہے، جو ایک سفر کے دوران ایک جو قبیلے کا سردار تھا اس کو جو ہے وہ سانپ نے کاٹ لیا تھا، تو پھر ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ کا پڑھ کر دم اس پر جو ہے وہ پھونکا تھا اور اس کو شفا ہو گئی تھی۔ پھر اس کے عوض بکریاں بھی اس نے ریسیو کی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بکریاں پہنچی، تو آپ نے بھی ان میں سے کھایا تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ اس حوالے سے اگر کوئی دم ڈال کر کوئی اگر نذرانہ بھی وصول کرتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ میں دم ڈالوں گا اور اس کے حوالے سے مجھے کوئی اتنی رقم دے، تو یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں یہ آج کل جو یہ دم درود پڑھ رہے ہیں جس میں شرکی الفاظ موجود ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اگر سنت کے مطابق کوئی دم پڑے اور اس کے ذریعے اس کو کوئی ذریعہ معاش بھی بنا لیتا ہے اس حوالے سے اور نذرانے وصول کرتا ہے، تو یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے یہ سورۃ الفاتحہ کے دم کے حوالے سے، تو یہ جائز ہے اگر اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ کر لی جائے، لیکن شرک کے الفاظ نہ ہو۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ بالکل کھول کر بیان کر دیا۔ سوال اینڈ میں یہ اپنی گفتگو انشاءاللہ مکمل کروں۔ اچھا، چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5702، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا یہ حق بات ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا اگر کوئی شے تقدیر پر بھی سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہے، اور جب نظر لگ جائے اور کوئی شخص تم سے غسل کا مطالبہ کرے تو اس کے لیے غسل کر دیا کرو۔ اب یہ ایک پورا معاملہ ہے، یہ غسل کرنا کیا ہے، وہ بخاری اور مسلم میں حدیثیں ملتی ہیں، الموطا امام مالک میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ، کہ ایک صحابی تھے سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نہاتے ہوئے دوسرے صحابی نے دیکھا، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ سہل بن حنیف بڑے خوبصورت تھے، ان کا جسم جو ہے بڑا گورا چٹا تھا، تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کتنا خوبصورت جسم ہے، ماشاء اللہ نہیں کہا، کوئی دعائے برکت نہیں دی بلکہ تعریف کی۔ بس وہ کیا تھا، وہ موندے پہ گئے، فوراً یہ ایسی نظر لگی کہ وہ سخت تکلیف میں چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ نے بلا کے عامر بن ربیعہ کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے برکت دی ہے، ماشاءاللہ، اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے۔ اور یہ ہماری مسلمانوں کی ٹریڈیشنز ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے، وہ جو باغ میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ اس نے ماشاءاللہ نہیں کہا، تو پھر دیکھیں باغ کے ساتھ کیا اشر ہوا۔ تو ایون اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو دیکھنا اور کسی بات سے خوش ہو، اپنی نظر بھی بعض اوقات انسان کی لگ جاتی ہے، تو فوراً پڑھنا چاہیے ماشاءاللہ، جیسا اللہ نے چاہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس قسم کے کلمات اللہ کی طرف ان چیزوں کو منسوب کرنا چاہیے، ورنہ نظر لگ جاتی ہے، یہ برحق ہے نظر کا لگ جانا۔ تو کتنے الفاظ زبردست ہیں، صحیح مسلم 5702، کہ اگر تقدیر پر بھی کوئی بات غلبہ پا لیتی، اگر یہ ہوگا تو نہیں لیکن اگر پا سکتی، تو یہ اتنی سٹرونگ چیز ہے نظر کا لگ جانا۔ جب غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کرو۔ اور وہ میں واقعہ سنا رہا تھا جو آپ بخاری اور مسلم میں ہے، الموطا امام مالک میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ آیا، مشکات میں بھی موجود ہے۔ تو سہل بن حنیف جو ہے ہوتے موندے ہی پہ گئے، ظاہر ہے کہ ان کو اتنی سخت نظر لگ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلا کر فرمایا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے برکت کی دعا کرتے اگر تم نے اتنا اس کا خوبصورت جسم دیکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے علاج تجویز فرمایا کہ یہ عامر بن ربیعہ جس کی نظر لگی ہے یہ غسل کرے، اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنا چہرہ یہ سب کچھ دھوئے یا وضو کرے، اور اس پانی کو ایک جو ہے برتن میں جمع کیا جائے، پھر اس پانی کے ساتھ وہ شخص غسل کرے کہ جس کو نظر لگی ہے۔ تو ایسا جب کیا گیا تو ان کی نظر اتر گئی، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ وہ مسلم میں جو الفاظ ہیں، جب غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کر دینا چاہیے۔ تو آپ سے بھی اگر کوئی مطالبہ کر دیتا ہے
کہ جی جناب غسل کرو، لگتا ہے تہاڈی نظر لگی ہے تو پھر مطالبہ پورا کرنا ضروری ہو جائے گا اس حوالے سے. تو اس کے لیے پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے. اس میں بھی الفاظ موجود ہیں کہ وہ اس صحابی نے وضو کیا، اپنے چہرے پہ پانی ڈالا، یہ چھوٹا غسل ہی ہوتا ہے نا وضو جو ہے، اور ہاتھ جو ہے کونیوں تک دھوئے، تو اس طریقے سے پاؤں دھوئے تو وہ پانی جمع کیا گیا، پھر اس سے غسل کروایا گیا. تو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے شفا دے دی. اچھا، 5ویں حدیث. اب یہ تو ساری باتیں ہوں گی اتنی ڈینجرس، علاج کیا ہے ان چیزوں کا؟ اصل چیز تو یہ ہے نا، اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نظر کا علاج کیا ہے، نظر کا دم کیسے ڈالا جائے. تو دم تو مختلف لوگوں نے ایکسپیرینس سے بھی حاصل کیے ہیں. سورہ قلم کی جو آخری آیات ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ، یہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، اس کا تھوڑا ترجمہ بھی اس حوالے سے، یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہے. یہ حدیث میں تو نہیں ہے لیکن لوگوں کا ایکسپیرینس ہے نظر بد کے حوالے سے. سورہ قلم جو ہے، سورہ الملک سے جو فوراً بعد آگے صورت ہے وہ سورہ ہے سورہ قلم. تو اس کی آخری آیات جو ہیں، آخری آیت 51 اور 52 جو ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ یہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ضرور تمہیں نظر لگا دیں اپنی آنکھوں کے ذریعے جب وہ الذکر قرآن سنتے ہیں. تو یہ کافروں نے باقاعدہ بندے بلائے تھے نظر لگانے والے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دیں کس طریقے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ ایسے نظر سے دیکھتے رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے نظر لگ جائے تو یہ جو دعوت ہے رک جائے. اب ان کو کیا پتا تھا، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، وہ تو اللہ کی حفاظت میں ہے. تو یہ وہ اس بات کا ذکر ہوا. تو اب لوگوں نے ڈسکوری کی کہ یہ نظر کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو یہ پڑھ کے پھونکیں. تو اگر اس طرح کسی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کسی حوالے سے، تو آپ صحیح مسلم کی حدیث سن چکے ہیں 5732 کہ اگر اپنے بھائی کو، اور 5731 کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے کسی حوالے سے، تو ایون قرآن و سنت سے ہٹ کر بھی کوئی دم ہو، شرکیہ نہ ہو، تو وہ دم کر سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اس دم کے اندر یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، اس قسم کے کوئی شرکیہ الفاظ ہے تو وہ دم نہیں ہے بھی، وہ شیطنت ہے. یا کوئی دیوی کو پکارتا ہے اس کے اندر، یا کسی بت سے مدد مانگتا ہے، تو اس معاملے میں اگر کوئی شفا ہو بھی جاتی ہے وقتی طور کے اوپر، تو وہ دم کرنا جو ہے وہ حرام ہے. بعض اوقات انہی شیاطین کی طرف سے غلبہ ہو جاتا ہے، اور یہ اکثر اوقات شیاطین جب غلبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں جو ہے وہ جو ہے، خصوصاً انڈیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، فلاں جو ہے وہ بدھ کے اس دربار پر لے جاؤ جہاں پر ان کا وہ سارا میلہ ٹھیلا لگا ہوتا ہے، تو لوگوں کو وہ جنات اتر جاتے ہیں. وہ بیسیکلی وہ شیاطین ہوتے ہیں جو لوگوں کا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں. ادھر بھی ہوتا ہے بعض کا، تو کہتے ہیں فلاں دربار پہ لے گئے کہ ٹھیک ہو گئے، اسی دربار تو ہی شیطان آئے ہوتے ہیں، جن چڑھے ہوتے ہیں، اسی واسطے کہ لوگوں کو قرآن و سنت سے ہٹا کر اس طرح کے معاملات کیے جائیں. تو یہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر 5731 اور 5732 کہ ایسے الفاظ نہ ہوں جو شرکیاں ہوں، ادروائز وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے، پھر وہ دم جو ہے پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. ہاں شرکیاں نہ ہو تو چاہے قرآن و سنت میں نہ بھی ہو، یا ایون قرآن سے کوئی ایسا دم ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا لیکن کسی نے ایکسپیرینس سے لرن کیا ہے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، میں نے مسلم شریف کی حدیث بتا دی ہے. تو یہ آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ تو نظر لگا کے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دیں گے. اس طرح آپ کو یہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہیں جب آپ قرآن الذکر پڑھ رہے ہوتے ہیں. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے معاذ اللہ نبی. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. اور یہ جو ہے ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں، دعوت حق کرنے والے مگر سارے جہان والوں کے لیے. تو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ریپریزنٹیٹو بن کر آئے ہیں، ان کو نہیں نظر لگ سکتی. تو بعض لوگ یہ آیت بھی دم کر کے، لوگوں کا ایکسپیرینس ہے کہ نظر لگی ہو تو یہ پڑھ کر پھونکا جائے تو شفا ہو جاتی ہے. باقی یہ پانی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکے مارنے سے منع کیا ہے. ڈائریکٹ پھونک ماری جا سکتی ہے کسی بھی معاملے کے اندر، اور اگر کوئی پانی پہ بھی دم کرتا ہے تو اس کے لیے پھونک مارنا ضروری نہیں ہے. آپ سامنے پانی رکھ کے اگر کوئی دم پڑھ کر اور وہ پانی کسی کو دیتا ہے پینے کے لیے، تو اس طرح کے معاملات کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن الفاظ شرکیہ نہیں ہونے چاہیے، یہ اس کے لیے شرط ہے. تو یہ 5ویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس میں دم جو بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سنت دم ہے نظر بد سے بچنے کا. صحیح بخاری میں حدیث ہے اور سنن ابی داؤد میں ہے. بخاری میں 3371 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور سنن ابی داؤد میں 4737 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں کو یعنی حضرت اسماعیل اور اسحاق کو ان کلمات کے ساتھ دم ڈالا کرتے تھے نظر بد سے بچنے کے لیے. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں کہ میں بھی اپنے دو بیٹوں کو حسن اور حسین کو انہی الفاظ کے ساتھ دم ڈالتا ہوں جن الفاظ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں کو اسماعیل اور اسحاق کو دم ڈالتے تھے. آپ نسبت دیکھیں کہاں ملائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حسن و حسین کے مقابلے کرتے ہیں لوگ, یزید کو لے کے آتے ہیں. یزید کو کیا, ساروں کو اکٹھا کر لیں آپ جتنے آپ کے چاہنے والے ہیں, حسن و حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کیا ملا رہے ہیں کہ اسماعیل اور اسحاق کو ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں کو دم کرتے تھے اور میں اپنے دو بیٹے حسن و حسین کو انہی الفاظ کے ساتھ وہ نظر بد سے بچنے کے لیے دم ڈالتا. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ مانگتا ہوں تمام شیاطین سے اور وہامہ اور تمام زہریلے جانوروں سے, ومن کل عین لامہ اور ہر اس آنکھ سے جو نظر لگا دیتی ہے, تکلیف پہنچانے والی آنکھ سے, نظر بد سے. میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگتا ہوں. یہ آپ خود پڑھیں اور اس کے بعد آپ پھونک دیں بچوں کے اوپر. اور اس طرح بھی ہوگا کہ آپ اس کو عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے جو سنن نبی داؤد میں آتا ہے, اعیذکما, میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں اے حسن و حسین. اعیذکما, اعیذکم ہوگا میں تم سب کو پناہ دیتا ہوں. یہ عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے. تو اگر سارے بیوی بچوں ماں باپ سب پہ دم ڈالنا ہے تو آپ کہیں گے اعیذکم بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ٹھیک ہے, یہ تا آتے ہیں تو یہ وقف ہوں گے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ, یہ تا ہے گول تو ہا بن جائے گی. من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو یہ الفاظ ہیں جو صحیح بخاری 3371 اور سنن نبی داؤد 4737 نمبر حدیث کے اندر الحمدللہ آئے ہیں. بہرحال اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں بھائیوں کہ یہ جتنے بھی اس قسم کے اذکار ہیں, سنت اذکار, اس کے علاوہ بھی ہیں. میں آج انشاءاللہ کچھ بتا بھی دیتا ہوں مزید. اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں تو اور دعائیں جو ہماری پریکٹس کے اندر موجود ہیں وہ دعائیں بھی اگر ہم مانگیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس قسم کی مشکل اور پریشانیاں دور کر دیتا ہے. بہرحال اس کو آپ سمجھ لیں, میڈیکل کی فیلڈ کے اندر بھی دو طرح کے علاج ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں پریونٹیو علاج, حفاظتی علاج. جیسے یہ ویکسین ہے, کسی بیماری سے بچنے کے لیے ویکسین لگائی جاتی ہے, یعنی بیماری ہونے سے پہلے ہی ویکسینیشن کی جائے. اس کو ہم کہتے ہیں پریونٹیو ٹریٹمنٹ. ہماری انجینئرنگ کی فیلڈ میں بھی اس قسم کے پریونٹیو علاج کیے جاتے ہیں مشینوں کے. مثلا مشین کو تیل دینا, یہ تیل کیوں دیا جاتا ہے؟ پریونٹیو مینٹیننس کے طور پر, تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیل دیں گے تو ظاہر ہے اس تیل کی وجہ سے وہ پرزے ذرا دیر سے گھسیں گے. آپ موٹر سائیکل کے چین کو بھی تیل دیتے ہیں, تو یہ پریونٹیو مینٹیننس کہلاتی ہے کہ مصیبت پڑنے سے پہلے ہی آپ اس کو پریونٹ کریں. تو اکثر قرآن و سنت کے جو علاج ہیں یہ پریونٹیو مینٹیننس ہے, علاج ہے, اس اعتبار سے کہ آپ سنت اذکار پڑھیں اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. وہ میں اذکار انشاءاللہ بتا بھی دیتا ہوں آپ کو, یہ ہمارے چھپے ہوئے بھی موجود ہیں اس حوالے سے الحمدللہ. اور دوسرا علاج ہے کیوریٹو, کہ اب ایک کسی پہ مصیبت ٹوٹ پڑی ہے اور اب آپ نے اس کا علاج کرنا ہے. اب ظاہر ہے پریونٹیو علاج اس میں اس طریقے سے کارگر ثابت نہیں ہوگا, یہ بات یاد رکھیے گا. جیسے میڈیکلی بھی پریونٹیو علاج تو اس وقت تک ہے جب تک بیماری لگے نا, جب بیماری لگ جائے تو ظاہر ہے پھر آپ کو کیوریٹو علاج کروانا پڑے گا, اس کا علاج کرنا پڑے گا, اس بیماری کا علاج کرنا پڑے گا. اور اس حوالے سے بسا اوقات کسی عامل کے پاس بھی لے کے جانا پڑ جاتا ہے. کسی کو جنات کی شکایت ہو یا کوئی اسی طریقے سے, بعض اوقات جنات انسان کے اندر حلول بھی کر جاتے ہیں, یہ بھی بخاری اور مسلم سے ثابت ہے. کسی کے اوپر جنات کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے, قرآن میں بھی آیا ہے کہ جنات بعض لوگوں پر اترتے ہیں. تو اس قسم کے جب معاملات ہوں گے تو کسی عامل کے پاس لے جانا چاہیے, اور وہ عامل ایسا ہو جو کتاب و سنت کے اندر ہی علاج کرے, چاہے وہ کسی جگہ سے بھی کرے, کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھ کے, لیکن کوئی شرکی الفاظ نہ پڑھے. تو وہ عامل عموماً جو ہے اس طریقے سے جنات وغیرہ نکال دیتے ہیں, اور اس میں اگر وہ کوئی پیسے بھی ڈیمانڈ کرے تو میں نے آپ کو بتایا بخاری اور مسلم سے ثابت ہے, سورۃ الفاتحہ کے دم کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ ان سے بکریوں کا ریوڑ پورا ڈیمانڈ کیا تھا. حتیٰ کہ صحابہ میں پھر اختلاف ہو گیا, بخاری اور مسلم میں آتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا معاملہ, آپ نے فرمایا ان بکریوں میں سے مجھے بھی دو, میں بھی کھاتا ہوں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھا کر امت کو یہ انڈورس کر دیا کہ اس طریقے سے کمائی اس حوالے سے لی جا سکتی. تو اب اس کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی اس کے ذریعے کوئی اور معاملات چلا رہا ہے شرکیہ تو وہ اس کو ہم غلط کہیں گے. مطلب ناک کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو ناک کو تو نہیں کاٹ دینا نا, آپ نے مکھی اڑانی ہے. جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے بالکل, جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو جتنی بات حق ہے ہم اتنی حق بات کو مانتے ہیں, جو باطل بات ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو اس کا باریک سا فرق بھی ضرور سمجھنا چاہیے. اس معاملے میں انسان کو جو ہے وہ فوراً جذباتی نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. تو یہ الحمدللہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے. ہاں اب اگر آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا تو ان تو مولویوں کو گریبان پکڑنے کی, تو مولویوں کے خلاف ہیں کہ یہ مولوی جو ہیں یہ جو ہے وہ اپنے فرقے کی باتیں بتاتے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. تو اس طریقے سے جو کیوریٹو مینٹیننس, جو کیوریٹو ٹریٹمنٹ ہوگا کسی کا, اس کے لیے کسی عامل کے پاس لے کر جائیں تو وہ علاج کر دیتا ہے. اور بعض اوقات وہی علاج کوئی عامل کرتا ہے جو مطلب کوئی نیک انسان ہو تو اس کا بعض اوقات جلدی اثر بھی ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس بتاتا ہوں, یہ بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے. اب میں یہ بولی اپنی کوئی نیکی کوئی میں آپ کو بتانے لگوں, میں علاج نہیں کرتا نہ اس کے بعد وہ مجھے ای میل کرنا شروع کر دے جناب ساڈے جن کارڈ جو فون ہوتے بھی لوگ جینوں کاٹ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں موبائل سامنے, اب ایڈوانس طریقہ کہتے ہیں موبائل سامنے رکھو بندے دے. اور واقعی اثر بھی ہوتا ہے. وہ ادھر سے پڑھتے ہیں پاکستان سے لوگ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے, وہ واقعی اس کا علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں. پر میں یہ کام نہیں کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آج تک میں نے کبھی کام نہیں کیا. یہ میرا زندگی کا پہلا اور شاید آخری ایکسپیرینس ہوا ہو. کچھ دن پہلے وہ ہمارے یہاں پہ وہ درس میں آتے ہیں, شانی بھائی آج نہیں آئے ہوئے ہیں, تو ان کے ساتھ بچپن سے کوئی چیز اٹیچ ہے تو بعض اوقات ان کے اندر حلول بھی کر جاتی ہے. ادھر میرے سامنے بھی ایک دفعہ ہم یہاں پہ کھڑے تھے تو اچانک وہ ایسے کانپنے شروع ہو گئے, دھڑل سے پیچھے ہی جا کے گرے. تو اس طرح اکثر وہ جو ہے وہ گر پڑتے ہیں, وہ چیز ان کے اندر چلی جاتی ہے اور پھر وہ تھوڑے عرصے کے لیے کنٹرول کرتی ہے, پھر باہر نکل جاتی ہے. تو ان کو پھر ہم نے یہ صبح شام کے اپنے گرین کارڈ اور بلو کارڈ میں نے کہا کہ آپ پڑھنے شروع کریں. تو مجھے وہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, مسجد میں زور کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے, مجھے کہتے ہیں جی ولی بھائی بڑا فائدہ ہوا ہے اس کے ذریعے نا, اب میرے اندر نہیں وہ چیز جاتی کم از کم, اب باہر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن میں جب وہ باہر آ کے کھڑی ہوتی ہے تو میں پھر ذکر نہیں کرتا, میں چاہتا ہوں ایک دفعہ میرے سامنے آ جاؤ. میں خدا دن آیا تو مقابلہ کرنا ہے بھائی, میرے سامنے آ جائے ایک دفعہ. تو کہنا جی میں ایک بار تکڑا ہوں. میں کہ ایک کام نہ کرو, جب آپ کے پاس بھی فیل ہو کے آئی ہے تو آپ فوراً یہ سنت اذکار اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ پڑھیں, یا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھیں, یا معوذات آخری 3 صورتیں پڑھیں. اس قسم کی جو وہ 5 سنت اذکار میں اینڈ پہ بتا دیتا ہوں. تو بہرحال وہ بیٹھے ہوئے تھے نا, اتنی مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں علی بھائی آ گئی چیز دوبارہ. تو کہتے ہیں بالکل میرے پیچھے آگے بیٹھ گئی اور اس نے مجھے یوں نہ پکڑ لیا. تو میں نے نا ان کو اسی وقت نا ان کے کندھے پہ نا اپنا ہاتھ رکھ کے نا تو میں نے بلند آواز سے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. کہتے ہیں جی غائب ہو گئی ہے. تو اس طریقے سے ان اذکار کی برکت ہے فوراً پڑھنے سے. تو میں نے کہا بھائی آپ یہ دعا بھی یاد کریں اور فوراً پڑھا کریں, مقابلہ نہ کریں کسی کے ساتھ, اپنی روحانیت کو کوئی ٹیسٹ نہیں کروانا کسی نے. جب ایسے معاملات ہوں تو اللہ تعالیٰ کے آپ پناہ میں آنے کی کوشش کریں سنت اذکار کے ذریعے. اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے, مسئلہ نمبر 82 کے نام سے اسماء اعظم جو ہیں سنت اذکار, اور اس میں نے یہ اپنے جو بلو کارڈ اور گرین کارڈ ہے ان کا تعارف بھی اس میں کروایا تھا. یہ دنیا دار لوگ بھی گرین کارڈ اور بلو کارڈ دیتے ہیں اور ہم بھی دیتے ہیں. یہ گرین کارڈ جو ہے یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں, اور بلو کارڈ صبح و شام کے سنت اذکار ہیں. تو یہ الحمدللہ ہماری جو ویب سائٹ ہے ahlsunnatpark.com, اس پہ اس کا اوریجنل PDF کورل ڈرا کی فائل سے ہم نے جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر کے ڈالا ہوا ہے. وہ 5 MB کی فائل ہے, وہ اپنے آپ اس پہ کریں. اس کا اینڈرائڈ بھی انشاءاللہ ایک بھائی ہمارے بنا رہے ہیں, وہ اینڈرائڈ بھی اس کا بن جائے گا, آپ کے اینڈرائڈ فونز کے لیے اویلیبل ہوگا. بل یہ PDF فارم میں, تو بلو کارڈ اور گرین کارڈ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں. اور یہ الحمدللہ ہم نے اب ہزاروں کی تعداد میں چھپوائے ہیں, انشاءاللہ آپ کو مل بھی جائیں گے. ان میں یہ سنت اذکار لکھے ہیں. بہرحال میں نے آسانی کے لیے انہی میں سے 5 سنت اذکار جو ہیں یہ الگ سے پرنٹ بھی کروائے تھے. یہ جو ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 7 ہے اس کا آخری پیج, یہ 10 کمانڈمنٹس والا جو ہے, اس کے آخری پیج پہ یہ ہم نے اذکار لکھے ہیں. جادو ٹونا, وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچاؤ کے صحیح سنت وظائف. یعنی لوگ وہ پیر و فقیروں کے چکر میں کوئی شرکیہ وظائف نہ پڑھتے رہیں, بلکہ یہ سنت وظائف پڑھیں جو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تعلیم فرمایا. اور اس کے نیچے میں نے لکھا ہے مرشد کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں تمام احادیث کے نمبرز علماء حرمین بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے.
جو عربی کتب شائع ہوتی ہیں دارالسلام مکتبۃ الشاملہ کی، اس میں بھی ہم نے لکھا ہے مرشد کامل، ہمارے مرشد ہمیں ہدایت دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے سنت وظائف ہیں۔ یہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی یہ اس سلسلے کے نہیں، بلکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اذکار ہیں۔ تو اسی بلو کارڈ میں سے یہ 5 وظائف ہم نے نکالے ہیں، صبح شام کے اذکار میں سے 5۔ اگر کوئی یہ سارے نہیں کر سکتا، 15-20 اذکار ہیں، 5 یہ ہم ایک نشست میں بیٹھ کے میرا خیال ہے 5 سے 10 منٹ میں انسان کر سکتا ہے، صبح کرنے ایک دفعہ، شام کو۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بہرحال اللہ کی طرف سے تکلیف تو آئیں گی، اکثر لوگوں کو جنات کا مسئلہ ہو جاتا ہے، آسیب کا مسئلہ ہو جاتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں جی یہ کہاں سے بیماری آ گئی، اور جب پوچھے تو اکثر لوگ نماز روزہ بھی نہیں کرنے والے ہوتے، تو کہتے ہیں مصیبت کہاں سے آ گئی۔ مصیبت تو سب سے بڑی آپ کی یہ ہے، پھر سنت اذکار نہیں کرنے والے ہوتے۔ پھر اس کے باوجود بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو وہ سنت اذکار کے اوپر استقامت اختیار کرے، اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ آپ کی روحانیت مضبوط ہوگی۔ تو اس حوالے سے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ میں نے اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت اور سنت اذکار یہ گرین اور بلو کے حوالے سے مسئلہ نمبر 82 میں یہ گفتگو کی ہے، کس طریقے سے یہ سنت اذکار فائدہ پہنچاتے ہیں، کون سی اسماء اعظم ہے جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے۔ بہرحال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے چیک ضرور کرنا ہے، تو یہ آزمائشیں انسان پہ ضرور آتی ہیں۔ اب دیکھیں کینسر بھی تو کسی کو ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جنات کیوں چڑھ گئے جی میرے اوپر، تو آپ مجھے جنات کو تو چھوڑ دیں، کینسر بھی تو انسان کو ہو جاتا ہے، اس کی بھی آپ وجہ تلاش کریں گے، کسی نے کینسر کروا دیا۔ اکثر تو ہمارے کچھ ہو جائے تو فوراً تلاش میں جادو ٹونا کسی نے کروا دیا، نہیں سارا جادو ٹونا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جی واڑا ہے، اور کدھر نہیں ہے، ہوتا بھی ہے لیکن 99% نہیں ہوتا۔ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، یا بعض اوقات ہم پر آزمائش آتی ہے اور وہ نکل جاتی ہے آزمائش۔ آپ سنت اذکار کی طرف متوجہ ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے وہ اس چکر میں لوگ پڑ جاتے ہیں، خود کچھ کرنا نہ پڑے، اور پھر وہ جو ہے وہ بابوں کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور بعض اوقات پھر وہ اپنا ایمان بھی گوا بیٹھتے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی شرکیہ اگر کوئی دم پڑھنے شروع کر دیں گے، کوئی ناد علی ہے، اس قسم کے الفاظ جس میں شرکی الفاظ موجود ہیں، تو وہ اس کی تو پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جس طرح جراثیم کے ذریعے انسان کو دنیاوی طور پر ہیپاٹائٹس اے بی سی یا اسی طریقے سے کینسر کا مرض ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے روحانی امراض بھی ہوتے ہیں۔ انسان کو کبھی آسیب کا سایہ ہو جانا، کوئی جنات کا گھس جانا کسی بندے کے اندر، یا جادو ٹونا کا ہو جانا، لیکن اس کا علاج ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہوا ہے۔ بہرحال یہ کہنا کہ جی وہ بندش ہو جاتی ہے، کوئی رزق بند کر، بھائی کسی کا کوئی رزق بند نہیں کر سکتا، یہ معاملات یاد رکھیں۔ اس طریقے سے تقدیر میں کوئی کسی کی آزمائش کسی کی آ سکتی ہے۔ میرے 6.5 گھنٹے کے 4 لیکچر ایکسکلوسیو ہے اس ٹاپک پہ، مسئلہ نمبر 103، 104A، 104B، 104C۔ اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہے، اور مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد، اس ٹاپک پہ تقریباً 200 کے قریب آیات کراس ریفرنس کے طور پر پورے قرآن حکیم سے میں نے 6.5 گھنٹے میں 4 لیکچرز کے اندر وہ کور کیے ہیں۔ بہرحال یہ آخر میں 5 وظائف آپ سن لیں، یہ وہ وظائف ہیں جو انشاءاللہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں یاد بھی ہے، تو کم از کم یہ 5 وظائف آپ یاد رکھیں۔ اگر وہ دعا یاد بھی نہیں ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، وہ یاد نہ بھی ہو، یہ اذکار ہمیں یاد ہیں، یہ بہت پاورفل ہیں، اور ان میں سے بعض اذکار تو اس سے بھی زیادہ پاورفل ہیں الحمدللہ۔ یہ 5 سنت اذکار صبح و شام کے میں نے اسی بلو کارڈ میں سے الگ سے جو ہے پرنٹ کروائے ہیں۔ آپ یہ ریسرچ پیپر نمبر 7 اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں ahlsunnatpak.com سے، اس کے آخری پیج پہ یہ لکھے ہوئے ہیں، ہم ہزاروں کی تعداد میں اس کی ہارڈ کاپیز بھی تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا وظیفہ سن لیں، آیت الکرسی کا وظیفہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو انڈورس کیا جب شیطان انسانی شکل میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اینڈ پہ اس نے ایک وظیفہ بتایا حضرت ابو ہریرہ کو، اور کہا کہ اے ابو ہریرہ اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھ لو گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وهو العلی العظیم تک، تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پر مامور ہو جائے گا۔ فرشتے کو پکارنا نہیں، پکارنا اللہ کو ہے، اللہ مامور کر دے گا، فرشتے کو پکار نہیں سکتے، پکارنا اللہ ہی کو۔ تو یہ شیطان نے وظیفہ دیا اور اپنی جان چھڑائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا، انسانی شکل میں آیا، وہ شیطان تھا، ابو ہریرہ تجھے پتہ نہیں چلا، لیکن بات اس نے سچی کی۔ تو اسی حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ اگر شیطان بھی اگر اچھی بات کرے،
جو کتاب و سنت سے انڈورس ہو تو لے لینی چاہیے، لیکن یہ بات کرنا آسان ہے. ہماری کوئی حدیث ہم بیان کر دیں بخاری مسلم سے تو لوگ کہتے ہیں یہ حدیثاں تے آنے پر بیان نہیں کرنی چاہیے. ویسے کہتے ہیں شیطان کو بھی لے لو، خدا تو نہ شیطان کو تسی لے لیندے ہو تے بخاری مسلم کو میں تو نہیں لکھی ہے. اگر میں نے وہ بنو امیہ کا پول کھول دیا بخاری مسلم سے کہ کیا امت پہ ظلم ڈھایا گیا، حضرت حسین کی شہادت کیسے ہوئی، مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، جو آپ سمجھ لیں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کا وہ ورژن ہے، ویڈیو کی فارم میں صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 50 واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، جو ہماری ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5 بھی. تو کہتے ہیں حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے. تو خدا کے لیے آپ اس بات کو سمجھے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں احادیث میں آئی، تو شیطان بھی اگر غلط بات کرتا ہے تو صحیح بات کرتا ہے تو آپ اس سے لے لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو مجھے اگر کوئی شیطان کا درجہ دینا چاہتا ہے تو ضرور دے، بس شیطان سے ورسٹ بھی دے دے، تو بات تو قرآن و سنت کی ہے، وہ لے لینی چاہیے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ پہلا وظیفہ ہے کہ آیت الکرسی رات کو پڑھیں، انشاءاللہ صبح تک حفاظت ہوگی. اور المستدرک الحاکم میں بھی، جامعہ ترمذی میں بھی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2880. یہ صحت کے اعتبار سے تو مضبوط نہیں ہے، لیکن اس کو سپورٹیو ہے صحیح بخاری کی اس حدیث کو. میں اس لیے بیان کر دوں کہ جو صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، جو شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک رہتا ہے حفاظت میں. تو شام سے صبح تک تو یہ بخاری سے ثابت ہو گیا 2311. تو صبح والا سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی امپلائڈ ہے اس کے اندر. آیت الکرسی کا وظیفہ صبح اور شام کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ. یہ کوئی مشکل کام ہے؟ ویسے آپ نے فجر کے بعد بھی ایک دفعہ پڑھ لیا تب بھی ٹھیک ہے. وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی الکبریٰ میں 9928 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن نماز پڑھے گا نماز پڑھے بغیر تو نہیں جان چھوڑنی، نماز پڑھنے کے بعد پڑھے گا، خالی آیت الکرسی پڑھنے سے جنت میں نہیں جائے گا. تو آیت الکرسی وہ ہم جو فجر کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں وہ بھی ہو جاتی ہے اس حوالے سے. اگر ہم اہتمام کے ساتھ پڑھ لیں گے، لادہ سے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. دوسرا وظیفہ زبردست، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں تعویذ لے کے آئے نا پیر صاحب کو، تعویذ بڑے کام کا تعویذ. اور تعویذ کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن سنت تعویذ کیا کہتے ہیں؟ پناہ دینے والی. اعوذ بکلمات اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تعویذ کیا ہوتا ہے؟ پناہ دینے والی چیز. تو ہم سنت تعویذ کو مانتے ہیں، اور سنت تعویذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا. صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5017 نمبر، اور سنن ابی داؤد میں 5082 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، 3 تعویذ معوذات. ایک ہے معوذتین، وہ 2 بن جاتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. لیکن یہاں الفاظ ہیں بخاری میں معوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں. یہ اگر کوئی پڑھ لے تو یہ 3 صورتیں شیطان، جنات اور جادو کے خلاف اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے. یہ تعویذ ہیں یہ 3 صورتیں. اور بخاری میں 5017 نمبر حدیث اسی کانٹیکسٹ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھتے تھے. 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورۃ الفلق، اور 3 دفعہ سورۃ الناس. آخری 3 صورتیں معوذات، 3 پناہ دینے والی 3 تعویذ. اب مجھ سے وہ پوچھتا ہے تعویذ، میں نے مننے جناب تعویذ کیوں نہیں؟ 3 تعویذ پڑھ کے 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو پھونک کے اپنے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے. یہ ہے سنت. دم کو بھی ہم مانتے ہیں. اور قربان جب حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں اسی حدیث میں کہ جب حضور بیمار ہو گئے تو میں یہ صورتیں پڑھا کرتی تھی، پڑھ کے آپ کے ہاتھوں پر پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم پہ پھیرا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں کو نہیں. ظاہر ہے وہ تو مبارک ہاتھ ہے. تو حضرت عائشہ پڑھتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دم ڈالتی تھی، لیکن دم ڈالنے کے بعد حضور کے ہاتھوں پر پھونک کے حضور کے ہاتھوں کو ہی حضور کے جسم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیرا کرتی تھی. تو یہ بہترین تعویذ ہے. تو یہ تعویذ کے حوالے سے بھی سمجھ لیں، تعویذ لٹکانا جو ہے گلے کے اندر قرآنی سورت کا یا قرآنی آیت کا، اس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، صحابہ اکرام علیہم رضوان سے نہیں ملتا. ایک صحابی کا ملتا ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے. وہ سنن ابی داؤد سے اور مسند امام احمد سے پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں کو تو دم ڈالا کرتے تھے، جو بڑے بچے تھے ان کو دم ڈالا کرتے تھے، اور چھوٹے بچے جو پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کے گلے میں تختی لٹکا دیتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ لکھ کر
وہ آگے آ بھی جائے گا، یہ وظیفہ بھی ہے اس میں. تو یہ روایت پکی ضعیف ہے. اس میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور محمد بن اسحاق تدلیس کر رہے ہیں. لیکن جو حنفی ہمارے بھائی ہیں بریلوی اور دیوبندی، ان کے نزدیک تو محمد بن اسحاق مردود راوی ہیں، حالانکہ ہمارے نزدیک یہ ثقہ راوی ہیں، انس بن مالک کے شاگرد ہیں. یہی وہ تابعی ہیں جن سے وہ روایت ہے سنن البہیقی کے اندر، دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. یہ وہ ہیں. تو یہ محمد بن اسحاق جو ہے اہل سنت کے امام ہے. سیرت ابن ہشام ہو یا سیرت ابن اسحاق ہو، جو سیرت کی پہلی کتاب ہے، یہ محمد بن اسحاق راوی ہیں، تابعی، انس بن مالک کے شاگرد ہیں یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن تدلیس کر رہے ہیں. بارہ حنفیوں کے نزدیک تو یہ راوی ایکسیپٹیبل نہیں، تو وہ پھر بھی یہ جعلی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک بھی روایت ضعیف تدلیس کی وجہ سے، وہ راوی ثقہ ہے لیکن ان سے روایت کر رہے ہیں. وہ آپ مسئلہ نمبر 36 دیکھ لیں گے، تدلیس کا ایشو کیا ہے صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی میں. بہرحال ان کے نزدیک تو یہ راوی ایکسیپٹیبل نہیں، پھر بھی لوگوں نے وہ عبداللہ بن عمر بن عاص تختی لٹکاتے تھے. تو یہ بھائی ایک ہی روایت تھی، یہ ثابت نہیں ہے. البتہ تابعین سے ثابت ہے کہ وہ قرآنی آیات کے تعویذ لکھ کر گلے میں لٹکایا کرتے تھے بچوں کے، اور اسی سے امام ابن تیمیہ نے بھی یہ مسئلہ لیا اور اپنے فتاوی میں لکھا. اس لیے آپ کو بعض اہل حدیث ہمارے جیلم میں بھی کچھ عرصہ تک پہلے تک تو تعویذ لکھا کرتے تھے، وہ امام ابن تیمیہ کی وجہ سے. تو بھائی ہمارے نزدیک جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایز اے اس کو امت میں پھیلانے کے اعتبار سے. البتہ اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ قرآنی آیت کا تعویذ لکھ کر گلے میں لٹکاتا ہے، تو اس کو تو نہ ہم بدعت کہتے ہیں، نہ شرک کہتے ہیں، نہ حرام کہتے ہیں. یہ فتویٰ نہیں لگ سکتا. اور یہ جو حدیثیں پیش کرتے ہیں جس نے تعویذ لٹکایا وہ اس نے شرک کیا، وہ تعویذ کی ہی طرف ہو گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعویذات کے بارے میں فرمایا جو شرکیہ تعویذ اس وقت لکھے جاتے تھے. آپ تو مسلم شریف کی حدیث نہیں سن چکے؟ 5732 اور 5731 کے اپنے دور جہالیت کے دم بھی مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں بھی شرک نہیں تو ان کو بھی کرتے رہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دم کی اجازت دے رہے ہیں اور وہ تعویذ نہ لٹکانے، وہ شرکیہ تعویذ ہوتے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکانے سے منع کیا. ورنہ کسی مسلمان کی جرت ہے کہ قرآن کی آیت لکھ کے وہ کسی کے گلے میں لٹکائے تو آپ اس کو کہیں کہ اس نے شرک کیا؟ آپ چلے بہت سخت ہیں تو بدعت کہہ سکتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، تو آپ بدعت کہتے ہیں. ہم تو بدعت بھی نہیں کہتے کیونکہ تابعین سے ثابت ہے. تو جو چیز تابعین سے ثابت ہو اور اس معاملے میں کوئی اختلاف نہ پایا جاتا ہو تو ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. یہ تو کتاب و سنت کا الحمدللہ منہج اور سلف کا فہم ہے. اس حوالے سے میں نے آپ کو کلیئر کر دیا. البتہ یہ جو بسم اللہ کے 786 حرف لکھے ہوئے ہیں، محمد کے 92 رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے 66 رکھے ہوئے ہیں، یہ حروف ابجد، اور ان کے تعویذ لکھنا، یہ تو قطعاً کسی صورت ہی ثابت نہیں ہے. اور یہ تو قرآن پاک کے ساتھ بالکل انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، اور الٹا یہ تعویذ لکھ کر جو ہے وہ روٹی روزی چلا رہے ہیں. اس طرح کے معاملات کرنے کی بھائی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. بالکل قرآن حکیم کی تعریف ہے. اس طریقے سے حروف ابجد کو ہم مانتے ہیں. اگر کوئی حروف ابجد کے اعتبار سے کوئی چیز لکھتا ہے لیکن اس کے اثرات اگر کہیں کہ آپ وہ عربی کی وہ عبارتوں والے ہیں تو اس قسم کے یہ اثرات نہیں ہوتے ہیں، نہ اس کی کوئی گنجائش ہے. تعویذ لٹکانے کے اعتبار سے میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے بھائیو کہ دیکھیں شہد کے چاٹنے میں ہی شفا ہوگی نا. سورۃ النحل میں آیا کہ شہد میں شفا ہے، تو اب کوئی شہد کی بوتل گلے میں لٹکا لے کہ جی قرآن میں آیا شہد میں شفا ہے، تو شہد سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. جو بخاری مسلم میں آتا ہے، ایک صحابی کا پیٹ خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا اسے شہد دو. وہ بھائی آیا کہا جی اور خراب ہو گیا، فرمایا کہ اللہ کا قرآن سچا ہے، تیرا بھائی جھوٹا ہے، ٹھیک ہے دوبارہ شہد دے. 2-3 دفعہ دیا تو شفا ہوگی. تو یعنی کوئی یقین نہیں تھا نا بھی اس کا بنا ہوا. اس حوالے سے یقین بنے گا تو پھر شفا ہوگی نا. یقین بھی ضروری ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. صرف یہ دم درود جو ہے نا یہ زور نہیں لگاتے جب تک آپ کا یقین پیچھے نہیں ہے. یقین ہوگا تو پھر زور لگے گا. وہ عظیمت ہوتی ہے نا. اسی لیے عامل جو عامل ہوتا ہے، پرہیزگار شخص ہوتا ہے، اس کا پڑھنا اور عام بندے کے پڑھنے میں فرق ہے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، لوگ ان کے پاس لوگوں کو لے جاتے تھے تو وہ جب ایک دفعہ جن کو کہتا نکل جاتا وہ نکل بھی جاتا تھا. تو اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے تھے. عظیمت ہوتی ہے ایک پرہیزگار شخص کی. تو بہرحال میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جیسے شہد کی بوتل نہیں گلے میں لٹکائی جا سکتی، لٹکا سکتا ہے کوئی کہے گا لٹکائیں، ہم کہیں گے شہد کو چاٹے تب شفا ہوگی. تو طریقہ بتایا. تو قرآن میں جو شفا آئی، سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ قرآن میں شفا ہے، سورہ یونس میں آیا کہ شفا ہے، اس شفا کو حاصل کرنے کا طریقہ تو بتا دیا. یہ 3 تعویذ ہیں معوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ پڑھ کر پھونکیں، یہ ہمارے ان اذکار میں موجود ہے. دوسرا وظیفہ ہے. تیسرا وظیفہ صحیح مسلم میں 6844 نمبر حدیث، سنن نبی داؤد میں 5077 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دفعہ جو یہ کلمات پڑھ لے صبح کے وقت اور 10 دفعہ شام کے وقت، اگر یہ صبح 10 دفعہ پڑھ لے تو 4 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آزاد کرنے کا ثواب
اور دن رات میں ہر خطرناک چیز اور شیطان کے خلاف قلعہ ہو جائیں گے یہ کلمات، اور بڑے آسان ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی مشکل ہے؟ 10 دفعہ صبح، 10 دفعہ آپ نے شام کو پڑھنا ہے یہ کلمات۔ اچھا چوتھا وظیفہ، سیکنڈ لاسٹ، زبردست ہے۔ جامعہ ترمذی میں 3388، سنن ابی داؤد میں 5088 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات 3 دفعہ صرف پڑھ لے تو شام تک کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت اسے نہیں آئے گی، اور جو شام کو 3 دفعہ پڑھ لے صبح تک نہیں آئے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ یہ آپ شام کو پڑھ لیں صبح تک اللہ کی حفاظت میں، صبح پڑھ لیں شام تک شیطان کے خلاف قلعہ ہیں یہ الفاظ، الحمدللہ۔ اور یہ حدیث بڑی زبردست ہے، ترمذی اور ابو داؤد میں آگے بھی الفاظ چلتے ہیں اس حدیث میں کہ یہ حدیث پتہ کس نے بیان کی؟ حضرت عثمان غنی کا بیٹا تھا ابان بن عثمان، اس نے یہ حدیث بیان کی ایک تبع تابعی کو۔ تو اس تبع تابعی نے جب یہ حدیث سنی تو بڑے غور سے ابان کو دیکھا، کیونکہ حضرت ابان جو تھے رحمہ اللہ ان پہ فالج کا اٹیک ہوا تھا، ان کے جسم پہ راشا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ حضرت مجھے تو وظیفہ بتا رہے ہیں، خود تو اتنی بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر فالج گر گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابان نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے عثمان اپنے باپ پر جھوٹ نہیں باندھا، یہ وظیفہ جو تمہیں بتا رہا ہوں جس دن مجھ پر یہ فالج کا اٹیک ہوا اس دن میں یہ صبح وظیفہ پڑھنا بھول گیا تھا، اس لیے تم پر یہ مجھ پر ناگہانی آفت دیکھ رہے ہو کہ میں خود بھول گیا تھا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھنا۔ آپ یقین دیکھیں ان کا کتنا، لوگ کہتے ہیں میں وظیفہ نہیں پڑھا اس واسطے میں نے کام پہ گیا۔ تو منو اینج نہ ویکھ تو کہ بھئی آپ پہ تے فالج دا اٹیک ہے تے سانوں پہ وظیفہ دس دے، کوئی مصیبت نہ ہے تے سب تو بڑی مصیبت تے پئی ہوئی ہے، سب سے بڑی مصیبت تو آپ پہ پڑی ہے کہ آپ پر یہ فالج کا اٹیک ہوا، تو مجھے ایسے مت دیکھو، میں اس دن یہ وظیفہ کرنا بھول گیا تھا۔ آپ یقین دیکھیں کس لیول کا یقین تھا۔ یہ جامعہ ترمذی 3388 اور سنن ابی داؤد 5088 نمبر حدیث میں یہ آگے بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ ابان رحمہ اللہ نے وہ بات بتا دی کہ بھائی میں اس دن یہ وظیفہ پڑھنا بھول گیا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی اگر میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہوتا تو میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہوتا۔ یہ تھا ان کا یقین اس حوالے سے۔ تو یقین میں نے کہا کہ یقین ہوگا تب وظیفہ رنگ لائے گا، ادروائز اگر یقین نہیں ہوگا پھر وظیفہ بھی کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ کے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہی قرآن نے کہیں گارنٹی دی ہے کہ آپ جب خود اپنے اوپر مصیبت طاری کریں گے تو مصیبت آپ کے اوپر نہیں آئے گی، آئے گی انشاءاللہ، بجلی لگے گی، آپ جل جائیں گے، ختم بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہوگا ایسے۔ یہ قرآن نے نہیں کہا کہ آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے اس کو۔ بہرحال اس حوالے سے میں آپ کو ایک پرسنل بات بتاتا ہوں، جب شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ پہ فالج کا اٹیک ہوا، نومبر میں ان کی ڈیتھ ہوئی نا، 10 نومبر 2013 کو، تو 2 مہینے پہلے آپ آ جائیں، ستمبر میں، اگست یا ستمبر میں پہلے ہفتے میں ان پہ فالج کا اٹیک ہوا۔ تو ہمارے بھائی وہ بڑے سمجھدار ہیں، وہ کہنے لگے کہ مجھے کہتے ہیں کہ علی بھائی میں نے تو پہلے دن ہی جان لیا تھا کہ شیخ صاحب نہیں بچیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب وظائف پہ بڑا استقامت کیا کرتے تھے، تو وہ بلکہ اکثر میں بھی جب ان کو فون کرتا تھا میں کہتا شیخ صاحب آپ کے بڑے حاسدین ہیں، آپ وظیفہ نہ بھولا کریں، کیونکہ 1-2 بار ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا، انہوں نے پسٹل بھی رکھی ہوتی تھی اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس۔ تو کہتے ہیں علی بھائی میں وظیفے کرتا ہوں ریگولرلی، وظیفے نہیں میں چھوڑتا۔ تو مجھے بھائی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا شیخ صاحب اب بچیں گے، کیونکہ موت کو کوئی وظیفہ نہیں ٹال سکتا، یعنی اگر کسی کی اس بیماری میں موت لکھی ہوئی ہے نا، اس بیماری میں موت، پھر یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا، کیونکہ موت تو اٹل ہے، وہ تو ڈیفائن ہے، وہ تو قرآن میں آئے ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے۔ اگر کسی بیماری نے آپ کو موت کے دروازے تک لے کر جانا ہے پھر وہ اس وظیفے سے نہیں ٹلے گی، تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے اس حوالے سے، ورنہ کوئی کہ جی موت بھی تو بہت بڑی مصیبت ہے، وہ ٹل جائے تو موت نہیں ٹل سکتی۔ تو وہی ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ بالو ان کی جو علمی خدمات ہیں اس پہ میرا ویڈیو لیکچرز کے پروفز کے ساتھ مسئلہ نمبر 80 ریکارڈ ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین۔ اور اکثر آج لوگ میرے اوپر بڑی تہمتیں بھی لگاتے ہیں اور فیس بک پہ بھی چڑھا دیتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے کوئی شیخ صاحب پہ جھوٹ باندھتا تھا۔ بھئی میں نے وہ گن پوائنٹ پہ وہ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، میری ہر بات کے ساتھ شیخ صاحب کے جو 12 موقف جس میں وہ آج کل کے اہل حدیث علماء سے اختلاف رکھتے تھے وہ پورے ان کے ویڈیو پروفز کے ساتھ موجود ہیں۔ میں نے اس کے علمی دلائل دیے، اس کے بعد شیخ صاحب کے کلپس ڈالیں، گن پوائنٹ پہ نہیں، ان کی اپنی ریکارڈنگز۔ ہاں یہ ہے کہ ریکارڈنگ میں نے کی تھی، ان کو میں نے ہی ان کو قائل کیا تھا کہ ویڈیو بنوائیں، ورنہ وہ پہلے ریلیکٹنٹ تھے اس ایشو پہ۔ بہرحال میں نے یہ ضمناً ذکر کر دیا۔ اب آخری وظیفہ سن لیں آپ،
وہی جو صحیح مسلم میں تھا نا، جو مشکل آپ کو یاد نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں وہ عموماً، جو صحیح بخاری میں 3371 نمبر، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس کی بجائے اگر یہ وظیفہ آپ بچوں پہ پڑھ کے پھونک دیں تو یہ بھی زبردست ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6880 اور مسند احمد میں 7898، ایک شخص کو بچھو کاٹ گیا رات کے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو شام کو یہ پڑھ لیتا نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو تجھے کبھی بھی بچھو کا ڈنک اثر نہ کرتا۔ یہ حدیث صحیح مسلم مسند احمد میں موجود، 3 دفعہ یہ پڑھ لیتا تو یہ شام کو پڑھیں، اور اسی میں امپلائڈ ہے صبح کو پڑھیں تو شام تک کوئی اثر نہیں ہوگا کسی بھی زہریلے جانور کا۔ تو اب یہ 5 وظیفے جو ہیں میں نے الحمدللہ سنت وظائف اس بلو کارڈ سے علیحدہ کر کے یہ ریسرچ پیپر نمبر 7 کے آخری پیج پہ موجود ہیں، اس کو تو آپ ضرور کریں اگر باقی نہیں کر سکتے۔ میں ان کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلا وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ صبح اور شام 1 دفعہ۔ دوسرا وظیفہ معوذات کا، 3 پناہ دینے والی صورتیں، آخری قرآن کی 3 صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، 3 دفعہ رات کو سونے سے پہلے جسم پہ دم کرنا ہے، اور 3 دفعہ صبح کے وقت پڑھنی ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا ثابت ہے، فرض نماز کے اذکار میں گرین کارڈ میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ تیسرا وظیفہ جو ہے وہ روزانہ 10 دفعہ پڑھنا ہے صبح کے وقت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور 10 دفعہ شام کو۔ شیطان اور جنات کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی اور مضبوط قلعے میں آ جائیں گے۔ چوتھا وظیفہ صبح اور شام 3 دفعہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور 5واں وظیفہ صبح اور شام 3 دفعہ۔ ویسے حدیث میں شام کا ذکر ہے، صبح کا نہیں آیا، وہ اسی میں امپلائڈ ہے اجتہاداً، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو یہ اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے گرین کارڈ پہ، بلو کارڈ پہ بھی، اور یہ ریسرچ پیپر نمبر 7 کا آخری پیج ہے، جادو ٹونا، وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے صحیح سنت وظائف۔ اللہ تعالیٰ سے